السلام علیکم ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ واقعہ ہے ایک مولوی اور ایک چرواہے کا۔ ایک علاقے میں بہت قحط سالی ہوئی تھی اور جانور سب کچھ کھا کر ختم کر چکے تھے، مزید کچھ کھانے کو رہا نہیں تھا اور مویشی مالکان نہایت پریشان تھے۔ اس دوران ایک مولوی صاحب نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اگر اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ شاید یہ اس چرواہے کا مولوی صاحب کے پیچھے زندگی کا پہلا جمعہ تھا۔ یہ بات اس کے دل میں اثر کر گئی۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پہ چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ ذرا پار اپنی بکریاں چرانے جا رہا ہے، اس لیے وہ اسے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو ہانکا اور دریا کے اوپر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ یہاں تک کسی کا رسائی نہیں تھا۔ اب وہ اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ بکریاں پار چھوڑ کر خود واپس آ جاتا اور شام کو جا کر اپنے بکریوں کو واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا تو لوگ چونکے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنے بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ صاف دل انسان تھا، صاف صاف بات بتا دی کہ جناب ہم تو دریا پار اپنے بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ بات سب نے سنی مگر یقین کسی نے نہ کیا کیونکہ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے اس مولوی تک بھی جا پہنچی۔ مولوی نے اس بکروال یعنی چرواہے کو بلوایا اور اصل حقیقت بتانے کو کہا۔ اس چرواہے نے مولوی سے کہا کہ میں تو خود آپ کے پاس آنا چاہتا تھا تاکہ آپ کا شکریہ ادا کروں۔ آپ نے ایک جمعے میں یہ نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ مولوی صاحب ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنے بیٹھے تھے، پریشان تھے۔ بھائی ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے کو کرتے ہیں مگر ان کا مقصد تو لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ بس میں تو بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوا بکریوں سمیت پار چلا جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی۔ لوگ بھی صبح دریا کے کنارے جمع ہو گئے اور وہ بکروال بھی آ گیا۔ مجمع بہت زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو مرتبہ اندر ہی اندر ارادہ کیا کہ انکار کر دیں مگر وہ جو مولوی صاحب کو مسجد سے کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، مولانا کے حق میں تعریفی موشگافیاں کر رہے تھے اور مولانا کی تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے ایک رسی منگوایا اور پہلے اس درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنے کمر کے ساتھ باندھا اور پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلے ڈالا سب بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا پاؤں ہی شڑپ سے پانی میں چلا گیا اور مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے۔ بدحواسی میں وہ یہ بھی بھول گئے کہ ابھی کمر پانی میں ہے، اٹھ کر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ پانی کے بہاؤ میں بہنے لگا۔ لوگوں نے کھینچ کھانچ کر باہر نکالا اور سوکھنے کے لیے سائیڈ پہ ڈال دیا۔ مولوی صاحب کی درگت نے بکروال یعنی چرواہے کو بھی پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو کیا ہو گیا، مگر چونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا لہذا اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی پیچھے پیچھے چلتا ہوا ان کو پار چھوڑ کر واپس آیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا مولوی کے پاس جا پہنچا اور کہا کہ مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی طرف سے کافی پریشان تھا مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس نے درخت سے بندھے ہوئے رسے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مولوی صاحب
یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری، آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا ہے۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر یقین تھا، لہذا اللہ نے بھی آپ کو اس رسے کی حوالہ کر دیا۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی مولوی صاحب، میں نے آپ کے منہ سے سنا تو یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی شرم رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہذا اللہ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ پیارے محترم مسلمان بھائیو، یقین مانیے یہی کچھ حال ہمارا بھی ہے، ہمارے نمازوں اور دعاؤں کا بھی ہے۔ ہر ایک عبادت یقین سے خالی ہے۔ جب دعائیں ہی قبول نہیں ہو رہی تو نماز کیا قبول ہو چکی ہوگی۔